اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے اجر اور نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، ابو بکر کے مال نے جتنا مجھے فائدہ دیا اتنا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ جماعت اصحاب روشن ستارے ہیں، آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے، یہی مثال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہے، لیکن ہیں سبھی روشن۔ ان میں سب سے نمایاں، سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ ہی ہیں۔ یہی پہلے چار صحابہ خلفائے راشدین ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگوں کو عجیب و غریب خصوصیات نصیب ہوئیں۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ماں باپ کے بغیر پیدا فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال کے قریب زندگی ملی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ انہیں جلا نہ سکی۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی گئی، گلا نہ کٹا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے زندہ نگلا، پھر مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکل آئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر بات ہی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آسمانوں کی سیر کی، ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا۔ آپ کی امت کو یہ امتیاز بخشا گیا کہ آخری امت قرار پائی۔ اس آخری امت میں بھی بہت سے افراد انوکھی خصوصیات والے قرار پائے۔ ان میں سب سے بلند درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جب اسے کافروں نے دیس سے نکال دیا تھا، دو میں سے دوسرا جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ترمذی کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جس کسی کا بھی احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے۔ مجھ پر ابو بکر کا احسان باقی ہے، اس کا بدلہ اللہ تعالی ہی قیامت کے دن عطا کرے گا۔ اور مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا۔ اگر میں کسی کو اپنا جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ خبردار، تمہارا ساتھی اللہ کا دوست ہے، یعنی اللہ تعالی نے چونکہ مجھے دوست بنایا ہے اس لیے اللہ کے سوا میں کسی کو دوست نہیں بنا سکتا۔ مسلم کی ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں، ابو بکر میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں، اور اللہ تعالی نے تمہارے ساتھی کو دوست بنایا ہے۔ تو یہ عظیم خصوصیت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوئی، جو نبی آخر الزمان کے سب سے افضل صحابی تھے۔ آج ہم انہی کا تذکرہ کریں گے، ان کی حیرت زدہ کر دینے والی باتیں سنیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 573 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قریباً 2.5 سال پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عام الفیل میں جلوہ افروز ہوئے، جبکہ ابو بکر صدیق تیسرے عام الفیل میں پیدا ہوئے۔ عام الفیل ہاتھیوں والے سال کو کہتے ہیں، یعنی جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ کعبے پر چڑھائی کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے اسے اور اس کے لشکر کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا تھا۔ باپ نے ان کا نام عبد الکعبہ رکھا، یعنی کعبے کا بندہ۔ اسلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے پر بدلا اور عبداللہ نام رکھا۔
यानी अल्लाह का बंदा। लेकिन आप अबू बकर के नाम से मशहूर हुए। अबू बकर दरअसल उनकी कुन्नियत थी। असल नाम के अलावा अरबों में बाप, बेटे, बेटी या माँ वगैरह के नाम की निस्बत से एक और नाम रख दिया जाता था। ये नाम किसी खूबी की बिना पर भी रखा जाता था। अबू बकर के किसी बेटे का नाम बकर नहीं था। उनकी अच्छी आदत और नेकी के कामों में आगे रहने की वजह से लोगों ने उनकी कुन्नियत अबू बकर रख दी थी। बकर का एक मतलब पहल करना भी है, गोया वो नेकी के कामों में पहल करते थे। उनकी ये कुन्नियत इस कदर मशहूर हुई कि असल नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। उन्होंने चूंकि हर मौका और हर मरहले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की कि आप सच्चे रसूल हैं और जो कुछ आप फरमाते हैं बिल्कुल सच होता है, इसी तरह हर हालत में, दुख में भी और सुख में भी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। इसीलिए सिद्दीक के लक़ब से मशहूर हुए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक के लक़ब से याद फरमाया। सिद्दीक से मुराद है निहायत सच्चा, सच्चाई के खिलाफ हर बुराई के मुकाबले में डट जाने वाला। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक हर मौके पर सच्चे साबित हुए, लिहाजा सिद्दीक कहलाए। उनका एक लक़ब अतीक भी है। अतीक का मतलब है आजाद। आपने उन्हें देखकर एक बार फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ से दोज़ख से आजाद हो। एक और मौके पर आपने फरमाया, जिसे जमीन पर दोज़ख से आजाद किए हुए शख्स को देखना हो वो अबू बकर को देख ले। इस लिहाज से उनका एक लक़ब अतीक हुआ। उनका एक मशहूर लक़ब यार गार भी है। वो गारे सौर में आपके साथ थे, जैसा कि आप अभी आयत और उसका तर्जुमा सुन चुके हैं। तफसीलात आगे आएंगी। आप खानदान तैम से थे। कुरैश की कई शाखें थीं। उनमें से एक का नाम बनु हाशिम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे। एक शाख का नाम बनु तैम था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उससे थे। बनु तैम भी बहुत बाइज्जत खानदान था। 7वीं पुश्त में आपका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। वो इस तरह के कबीला कुरैश के मुर्रा के 2 बेटे किलाब और तैम थे। किलाब की औलाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और तैम की औलाद से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर था और उनकी कुन्नियत अबू कुहाफा थी। ये भी अपनी कुन्नियत ही से मशहूर थे। कामयाब और खुशहाल ताजिर थे। मक्के के लोग उन्हें बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। उन्होंने मक्का फतह होने के बाद इस्लाम कबूल किया। उस वक्त उनकी उम्र 90 साल के करीब थी। बीनाई जाती रही थी। 14 हिजरी में 97 साल की उम्र में वफात पाई। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा का नाम सलमा बिन्त सखर था। उनकी कुन्नियत उम्मुल खैर थी। ये भी बनु तैम से थी। अपने शौहर अबू कुहाफा के चचा की बेटी थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने हिजरत से चंद साल पहले इस्लाम कबूल किया। लंबी उम्र पाई और अबू कुहाफा के वफात के कुछ अरसे बाद फौत हुई। अबू बकर के 2 भाइयों का जिक्र भी तारीख की किताबों में मिलता है। दोनों बचपन में फौत हो गए थे। 2 बहनें भी थीं, उम्मे फरवा और कुरैबा। उम्मे फरवा की शादी अशअस बिन कैस से और कुरैबा की शादी मशहूर सहाबी कैस बिन साद से हुई थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु पैदा हुए तो हर तरफ शिर्क की तारीकियां छाई हुई थीं। लोग पत्थर और लकड़ी के बुतों की पूजा करते थे। अबू बकर बचपन ही से ज़हीन और बहुत नेक थे। होश संभाला तो माँ बाप को बुतों की पूजा करते देखा, लेकिन किसी ने अबू बकर को बुतों की पूजा करते न देखा, न किसी ने उन्हें मजबूर किया। उस वक्त अरब में लिखने पढ़ने का रिवाज नहीं था। बहुत थोड़े लोग लिखना पढ़ना जानते थे। अबू बकर पढ़े लिखे लोगों में से थे। शायद उन्होंने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। लड़ने का तरीका और हथियारों का इस्तेमाल भी सीखा था और तिजारत करने के गुर भी सीख लिए थे। वो कभी नशे वाली चीज के करीब नहीं गए।
نہ کسی برے کام میں کبھی حصہ لیا۔ جوان ہوئے تو خوبیاں اور نکھر گئیں۔ 18 سال کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ وہ یمن، شام اور عراق وغیرہ جاتے، وہاں سے کپڑا خرید کر لاتے اور فروخت کرتے۔ بہت جلد اپنی سچائی اور دیانت کی وجہ سے دوسرے تاجروں کو پیچھے چھوڑ گئے، دولت مند ہو گئے۔ مکے کے رئیسوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی، نرم دل اور لوگوں کے ہمدرد تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ننگوں کو کپڑے پہناتے، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے۔ کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچتے۔ عام لوگوں کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے۔ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، شراب اور بتوں سے نفرت کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو بے شمار دوسری برائیاں پھیلی ہوئی تھیں ان سے بھی دور رہتے تھے۔ عربی زبان کے بہت اچھے عالم تھے، کبھی کبھار شعر بھی کہہ لیتے تھے۔ عرب میں یہ بات بہت خوبی کی سمجھی جاتی تھی۔ قریش کی مختلف شاخوں اور دوسرے قبیلوں کے رسم و رواج اور حسب و نسب کو جاننے والا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ قتل کے مقدمات کے فیصلے وہی کرتے تھے۔ نیکی، پرہیزگاری، دیانتداری، نرم مزاجی، ملنساری اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے سب لوگ ان کی دل سے عزت کرتے تھے۔ کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آ جاتی تو مشورے کے لیے انہی کے پاس آتے تھے۔ عرب کے دوسرے قبیلے بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تو عرب کے اکثر قبیلوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ وہ سب انہیں ایک معزز اور نیک تاجر خیال کرتے تھے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ان کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، اور یہ دوستی روز بروز گہری ہوتی چلی گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے۔ کئی تجارتی سفر بھی ایک ساتھ کیے۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام ان کے گھر تشریف لے جانے لگے۔ اس طرح وہ مکے کے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بے مثال خوبیوں سے واقف ہو گئے۔ اسلام لانے سے پہلے تک ان کا یہی رنگ رہا، یہاں تک کہ 38 سال کی عمر کو پہنچ گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی، اور آپ 41ویں سال میں قدم رکھ چکے تھے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ سب سے پہلے 4 نیک انسانوں نے اسلام قبول کیا۔ ان میں سے 3 تو آپ کے گھر کے تھے، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے، اور اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی۔ زید بن حارثہ آپ کے خادم اور منہ بولے بیٹے تھے۔ خدیجہ آپ کی بیوی تھی۔ گھر سے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ گویا مردوں میں بھی سب سے پہلے یہی اسلام لائے۔ اسلام لاتے ہی آپ نے فوراً کہہ دیا، اب میری ہر چیز کا مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں۔ مال اور اسباب تو کیا چیز ہیں، ان کی خاطر جان اور اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں۔ نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 سالوں میں صرف ان سمجھدار لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جن سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ جھگڑا نہیں کریں گے اور اللہ کا سچا دین قبول کر لیں گے۔ اس کام میں ابو بکر صدیق نے آپ کا پورا ساتھ دیا۔ اسلام کی تبلیغ کی اور قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کر لیا۔ ان میں عثمان غنی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم جیسے اونچے رتبے کے لوگ شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے 3 سال میں قریباً 150 نیک مردوں اور عورتوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ کام چپ کے کیا گیا۔ اس زمانے میں نمازیں بھی چھپ کر پڑھی جاتی تھیں تاکہ کافروں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ نہ چلے۔ تاہم ایک دن چند کافروں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے اپنے پیارے صحابی ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان کو مسلمانوں کے جمع ہونے اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا۔ یہ مکان صفا پہاڑی کے قریب تھا اور بہت محفوظ تھا۔ کافر اس پر آسانی سے حملہ نہیں کر سکتے تھے۔
نبوت کے چوتھے سال اللہ تعالی کے حکم سے آپ نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی۔ اس پر کافر بھڑک اٹھے، مسلمانوں کو ستانے لگے، ان کے دشمن بن گئے۔ مسلمانوں نے قریباً 9 سال ظلم برداشت کیے۔ اسلام لانے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام کی خاطر ظلم برداشت کیے، لیکن برابر اسلام کی خدمت میں لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے رہے۔ جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ ان میں سے اپنے پاس صرف 5-6 ہزار درہم رکھ کر باقی سب غریب مسلمانوں کو کافروں کے پنجے سے چھڑانے اور اسلام کی ترقی کے لیے خرچ کر ڈالے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تبلیغ سے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں طلحہ بھی تھے۔ یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے اسلام لانے کا حال قریش کے ایک سردار کو معلوم ہوا۔ یہ شخص اسلام کا سخت دشمن تھا۔ اس نے طلحہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما کو رسی سے باندھ کر خوب